سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لو۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے دولت ملے گی، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد و شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین، آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح رحمت اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ انشاءاللہ العزیز خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر یا اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ باکس میں پھر کہنا، مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی، گھر کے اندر اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک ایک دفعہ ضرور پھونک مار دینا، اتنی دولت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، جو وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل بھی نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ العزیز فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو بھی آپ کی ہیں، اس کی نیت کر لیجیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ بابرکت کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا، تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے ہے۔ یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا، فوری طور پر اس کو دولت اور رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے دوستو، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا گیا ہے، یہ کئی سو سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظیفہ ہے،
اور ناظرین، آپ لوگ کہتے رہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں، کوئی آسان سا عمل ہمیں بتایا جائے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، بچے بھی پڑھ لیں گے، ان کو بالکل بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کتنے دن پڑھنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا، یہ عمل ہی ایک دن کا ہے، صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس عمل کو میرے دوستو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح، شام، رات، کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو۔ یہ بات میں نوٹ کر لینا، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے، اب یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ جاب پر ہیں، گھر پہ ہیں، بستر پہ ہیں، دسترخوان میں ہیں، مسجد میں ہو تو مدرسے میں کر لو، جہاں کہیں بھی موجود ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہو وہاں بیٹھ کے پڑھ لو، بس 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے اتنی دولت برسے گی کہ آپ مجھے خود کمنٹ باکس میں کہو گے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ہمارا فلاں جو حاجت تھی، جو پریشانیاں تھی، تمام اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی ہیں اور پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجات کے لیے نیت کر لینی ہے۔ ذاتی مکان چاہیے ہو تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، مجھے رقم مل جائے تو جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک بار ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دوسری حاجت ہو تو اس کے لیے دوسرے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ پھر تیسری کوئی حاجت ہو تو تیسرے دن، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس وظیفے کو تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی بہت ساری حاجتیں ہیں تو الگ الگ دنوں میں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ، ایک دن میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مثلاً کہ اگر ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا ہے تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر لیں، پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی صحابی درود پاک آپ کو یاد ہو، آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ ناظرین، درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اسی لیے ایک بار میرے ساتھ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ کے بابرکت نام کی تلاوت کرنی ہے۔ صرف 3 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا رزاقو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیجئے گا اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اور جہاں کہیں بھی آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، اپنی دکان کے غلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین، کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے اسی طرح پڑھیے گا۔ اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے دکان کے غلے پر، بٹوے پر، اور جہاں کہیں بھی آپ پیسے رکھتے ہیں دم کر لینا ہے۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکات ہیں، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب
جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہتر ہے کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ ناظرین، جب سجدے کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور اس کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ، اور نماز کا اہتمام ناظرین کرام لازمی کیا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل جو ہیں وہ آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے پروردگار، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے، اے اللہ بن مانگے سب کچھ عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کا 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔